ڈسکس وتھ ساحل پروگرام میں میں آپ کا میزبان ساحل جوگی. الیکشن کی گہما گہمی ہے پورے ملک کی طرح. سکھر میں بھی جو مختلف جماعتوں کی امیدوار ہے اور اس کے ساتھ جو آزاد امیدوار ہے وہ اپنی جیت کے لیے کوشاں ہے. اور جہاں پر جو ہے مرد امیدوار میدان میں ہے وہیں پر جو خواتین امیدوار ہے وہ بھی میدان عمل میں. سیاست میں اگر ہم بات کریں سکھر کی سیاست میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی جو لیڈیز کو ٹکٹ نہیں دی اور نہ ہی سکھر کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے JUI نے فنکشنل لیگ نے نواز لیگ نے یا MQM نے کوئی ٹکٹ نہیں دیا. سکھر سٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہے شائستہ کھوسو جو اس وقت 2 صوبائی حلقے ہیں. ایک PS 23 سالے پٹ اور دوسرا PS 24 سکھر سٹی. اس پر شائستہ بلوچ صاحبہ جو ہے الیکشن لڑ رہی ہے. یہ صرف الیکشن کے میدان میں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن سال کے 12 مہینہ یہ عوام میں رہتی ہے. تو ہم شائستہ کھوسو صاحبہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے اسٹوڈیو کو جوائن کیا ہے اور ایک خاتون ہو کر مردوں کے مقابلے میں اور امتی جماعتوں کے مقابلے میں آپ سامنے آئیے. تو کیا مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہے؟ آپ دیہاتوں میں جاتی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو شہری علاقوں میں آپ ورک کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ساحل صاحب میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی. اور جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے PS 23 کا تو میں آپ سے ایک بات واضح کرتے چلوں. PS 23 جو ہے PS 23 کے حوالے سے میں آپ کو واضح کرتی چلوں کہ PS 23 میں میں نے اسی لیے فارم بھرا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے بہت بڑے پرانے سیاستدان ہیں جو کئی سالوں سے وہاں پہ الیکشن لڑتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمیشہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. جیت ہار تو نصیب کی بات ہے مگر میں نے وہاں پہ PS 23 پہ میں سمجھتی ہوں کہ فرسٹ ٹائم کسی خواتین نے فارم فل کیا ہے. تو سب سے جو مین وجہ ہے وہاں پہ فارم جمع کروانے کی, الیکشن لڑنے کی, وہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام میں جو ایک خوف ہے وہ میں ختم کرنا چاہتی ہوں. وہ جو غلامی کی جنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں عوام, کیونکہ وہ اس کا جنجیر سے نکلنا چاہتے ہیں مگر ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے, ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اگر وہ عوام تھوڑی بھی آواز اٹھاتی ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ مختلف طریقے سے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. یا تو ان کے اوپر کیس کیے جاتے ہیں, یا تو ان کو دھمکایا جاتا ہے, یا تو ان کو گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کندھرا کی عوام سے, سالیہ پٹ کی عوام سے, PS 23 کی عوام سے یہ خوف کی جنجیریں آپ توڑیں. آپ لوگوں کا وقت ہے. اگر آپ نے 8 فروری کو اپنے ضمیر کا سودا کیا تو سمجھے آپ نے پچھلے 20 سال سے روتے ہوئے آ رہے ہیں, اب آپ پوری زندگی روئیں گے کیونکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس طرح غلام رہیں گی. میں لوگوں کو جو دل میں خوف ہے وہ خوف ختم کرنے کے لیے نکلی ہوں اور یہ غلامی کی جنجیریں توڑنے کے لیے نکلی ہوں. مجھے یقین ہے کہ مجھے دشواریاں بھی کافی آ رہی ہیں, مجھے کافی مشکلاتیں پیش آ رہی ہیں. جب بھی میں وہاں پہ PS 23 یا PS 24 پہ کیمپین کر رہی ہوں یا وہاں پہ جا رہی ہوں, لوگ مجھے عزت بھی دے رہے ہیں, لوگ مجھے سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگ ووٹ بھی کریں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے پوری. مگر کیا ہے کہ وہاں پہ جو پیپلز پارٹی جو اتنے بڑے سینئر سیاستدان وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ان کو مجھ سے کس بات کا خوف ہے. تو میں اگر وہاں پہ کیمپین کر رہی ہوں تو وہ اپنے میرے لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ آپ نے اگر میڈم کا پروگرام رکھا یا اس کو سپورٹ کیا تو آپ کو جو ہے ہم آپ کے اوپر کیس کر دیں گے. اور مثالیں دے رہے ہیں پرانی کہ جس طرح ہم نے اور لوگوں کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح کریں گے. تو یہ تو کوئی میں سمجھتی ہوں عوامی لیڈر نہیں ہوا نا, کہ عوام کو ڈرا دھمکا کر ان کے اوپر کیس کر کے آپ ان سے ووٹ لے رہے ہیں. مطلب وہ دل سے آپ کو چاہتے ہی نہیں, آپ کو ووٹ دینا ہی نہیں چاہتے. تبھی تو یہ نوبت پیش آ رہی ہے کہ آپ ان کو دھمکا بھی رہے ہیں, آپ ان کے اوپر کیس بھی کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب پنو عاقل کی عوام نے ایک سوال کیا سائیں خورشید احمد شاہ صاحب سے تو ان کے اوپر 8 لوگوں کے اوپر کیس کروا دیے گئے. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے اور یہ کس طرح کے عوامی لیڈر ہوئے کہ آپ لوگوں کو دھمکا کر ڈرا کر آپ ان سے ووٹ لے رہے ہیں. عوام آپ کو اب ریجیکٹ کر چکا ہے. آپ کسی اور کو موقع دیں, اور لوگ آگے آئیں. اگر وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکے تو دوبارہ آپ کو موقع ملے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لکھوا کر نہیں آئے
کہ آپ جو ہے لوگوں کو مسلسل ہراساں کر کے آئیں گے، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھیں گے اور جو ہے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے آئیں گے. ووٹ تو میں سمجھتی ہوں کہ ضمیر کا ہوتا ہے. جہاں لوگوں کا ضمیر مطمئن ہوگا، جس سے لوگ خوش ہوں گے تو اس کو سپورٹ بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے. آپ فیصلہ عوام کے اوپر چھوڑیں کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پولیس کے اوپر فیصلہ چھوڑ رہے ہیں کہ پولیس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، پولیس ان کے اوپر جھوٹے مقدمے کر رہی ہے، آپ لوگوں کو دھمکا رہے ہیں اور آپ نے چند لوگوں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ایک یرغمہ بنا کر رکھا ہے. تو اس طرح کی سیاست خودارہ نہ کریں اور عوام کے اوپر فیصلہ چھوڑیں. اچھا، ایک آپ تو خاتون ہیں اور خواتین سے ملاقات ہوتی ہے ووٹ کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی دعوے کرتی ہے یا دیگر پارٹیاں بھی شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ یہ جھانسے دیتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو کارڈ ہے وہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اگر ہمیں ووٹ نہیں دیا گیا تو ہم آپ کے پیسے بند کر دیں گے. کیا آپ کو اس طرح کی شکایتیں موصول ہوئی ہے؟ اگر اس طرح کی شکایتیں موصول ہوئی ہے تو آپ ایک خاتون امیدوار کی حیثیت سے کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات زیادہ تھی کہ لوگوں کو اس طرح کہا جاتا تھا کہ آپ نے اگر ووٹ نہیں دیا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کہ آپ کے پیسے بند کیے جائیں گے، آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. یہ بہت باتیں چلتی تھیں، مگر ابھی بھی ہے لوگوں میں یہ خوف کہ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ان خواتین کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ آپ کو کوئی پیپلز پارٹی نہیں دے رہی یا کوئی ایم پی ایم این اے نہیں دے رہا. یہ پیسے آپ کے جب اس کی عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تب بھی آپ کے پیسے بند نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی آپ کے پیسے نہیں بند ہوں گے، آپ کو پیسے ملتے ہیں. مگر میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری عوام کو بیکاری بنا دیا ہے. آپ ہماری عوام کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے. وہ عزت دار گھرانوں کی خواتین، وہ جو لاچار بے بس خواتین، ان کو اگر آپ کو پیسے دینے ہی ہیں تو آپ ان کو گھر میں بیٹھ کر دیں. یہ کیا عورتیں آتی ہیں وہاں پہ لائنوں میں، ان کو 2 دن وہاں پہ باہر بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کے وہاں راستوں میں ڈلیوریاں ہو جاتی ہیں، وہ فوت ہو جاتی ہیں، ان کے دوپٹے اتر جاتے ہیں، ان کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے، آپ پھر ان کو پیسے دے رہے ہیں. یہ تو آپ ان سے بھیک منگوا رہے ہیں. یا تو اگر یہ پیسہ جو ہے آپ انڈسٹریاں لگائیں خواتین کے لیے، خواتین کو روزگار کے ذریعے فراہم کریں. یہ کیا آپ نے 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد ہماری جو خواتین کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلی تھی، آپ ان کو روڈوں پہ لا کر آپ لوگوں نے بٹھا دیا، بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا. کیا عورت محنت کش نہیں ہے؟ جب عورت زمینوں میں کام کر سکتی ہے، عورت مال معیشت کا کام کر سکتی ہے، عورت اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے، اپنے بچوں کو سنبھال سکتی ہے، تو کیا وہ عورت انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتی؟ آپ دیکھیں یہاں پہ سکھر میں نیو انڈسٹری لگی ہوئی ہے، وہاں پہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں خواتین کام کر رہی ہیں، مگر ان کے پاس اتنا اسپیس نہیں ہے کہ وہ ہر خواتین کو وہاں جاب دے سکیں. اگر ایسی انڈسٹریاں اور خواتین کے لیے لگائی جائیں گی تو میں سمجھتی ہوں خواتین کو بہت اچھا روزگار مل سکے گا، وہ اپنا خود کما سکیں گی. ہماری خواتین دینے والوں میں سے بنے گی، نہ کہ بیکاری بنے گی لینے والوں کی طرح. اچھا، تو سامنے آپ کے پیپلز پارٹی والے ہیں، مین کینڈیڈیٹ ان کا ہے، ان کے پاس پیسے ہے، گاڑیاں ہیں، لوگ ہیں، انہوں نے نوکریاں دی، انہوں نے روڈ راستے بنائے، وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہاسپیٹلس اور اسکول ہم نے بنائے تو ان کو اس وجہ سے ووٹ ملے گا. تو آپ کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ آپ نے نوکریاں دی، نہ ٹھیکے دی، تو آپ کو کس طرح سے ووٹ ملے گا؟ آپ نے کہا کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے. پیسہ بھی عوام کا ہے، گاڑیاں بھی عوام کی ہے، کیونکہ یہ پیسہ عوام کے ٹیکس کا ہے. پرانے سیاستدانوں کو آپ دیکھیں کہ کس نے مزدوری کی ہے، کس نے جو ہے محنت کی ہے، کہ ان کا محنت کا پیسہ ہے. یہ عوام کے خون پسینے کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، اس پہ یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بڑی گاڑیاں بھی نہیں ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، وہ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی ہاسپٹلز لگا لی ہیں اور لوگوں کو ایجوکیشن دی ہے. کیا آپ صحافی بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ سکھر کے اسکولوں کو کیا حال ہے؟ کیا سکھر کے اسکول میں سٹی کی بات کروں گی، سٹی میں آپ جا کر دیکھیں، وزٹ کریں کہ بچوں کے پاس درسی کتابیں، اسی سال تو بچوں کو درسی کتابیں نہیں دی گئیں، تب یہ پیپلز پارٹی کہا دی. کوئی بھی پارٹی کسی بھی میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی لوگوں کو وہ اپنے گھر سے نہیں دیتی، پارٹی کا فنڈ نہیں ہوتا، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ عوام پہ لگایا جاتا ہے. مگر آج کل آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا ایجوکیشن بالکل تباہ ہے، نہ اسکولس کی بلڈنگس ہیں. جب فلڈ کے بعد کون سی اسکول کی بلڈنگ بنی ہے مجھے بتائیں.
سالہ پٹ کی آپ جا کر دیکھیں، وہاں پہ اسکول آپ کو ملیں گے نہیں، خاص طور پہ خواتین کی تعلیم وہاں پہ نام کی تعلیم ہے. آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ یا تو وڈیروں کی اوطاقیں ہوں گی یا تو بیسوں کے باڑے آپ کو ملیں گے. کیا یہ سیاستدانوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے وڈیرے کی اوطاق بنی ہوئی ہے کون سے اسکول میں، یا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا باڑا بنا ہوا ہے کسی وڈیرے کا؟ تو یہ کہاں پر ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یونیورسٹیاں بنائی ہے. جب ہماری بیس کہ جو تعلیم ہے جو وہی ہماری بہتر نہیں ہوگی تو وہ ہمارے بچے پھر وہاں پہ یونیورسٹیوں میں کہاں پڑھیں گے؟ پھر تو دوسرے صوبے کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں گے. سندھ کے تو بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے. سندھ کے بچے تو پھر وہی مزدور رہیں گے، وہی ہاری رہیں گے، وہی وہ گدا گاڑا چلاتے رہیں گے. وہ تو ترقی نہیں کرتے. سندھ پیپلز پارٹی کی تو یہ پالیسی رہی ہے ہمیشہ کہ سندھ کے لوگوں کو تعلیم نہیں دی جائے، سندھ کے لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھا جائے تاکہ وہ غریب رہے، وہ اپنے حقوق کی بات نہ کرے اور وہ سندھ کے لوگ ترقی نہ کر سکیں. کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے سندھ کو کون سی ترقی دی ہے؟ اور دوسری بات ہاسپیٹل کی، آپ سول ہاسپیٹل کو جا کر دیکھیں. سول ہاسپیٹل میں نہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ مشین ملے گی صحیح، نہ ایکس رے مشین ملے گی، نہ آپ کو میڈیسنس ملیں گی. یہ جو ساری جتنی بھی بجٹ آتی ہے یہ تو ہاؤسز پہ چلی جاتی ہے. وہ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 3-4 ہاؤسز بنے ہوئے ہیں تو مختلف جگہ پہ ان کو جو ہے شیئر بھیجنا ہوتا ہے. تو بچے گا کیا جو وہ عوام کو دیں گے؟ عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا. سول ہاسپیٹل کا حال سب کے سامنے ہی، اور جتنی بھی ڈسپینسریاں بنی ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے. اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں. تو جب یہ بات ہم سنتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سینئر سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو ان نے یہ تو پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ نے 20 سالوں میں عوام کی کیا خدمت کی ہے کہ آپ 5 سال اور مانگ رہے ہیں کہ 5 سال ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم ڈسپینسریاں لگائیں گے، ایجوکیشن بہتر کریں گے. آپ کو صاف پانی سکھر کو آج تک صاف پانی مل سکا ہے؟ کندرا شہر کو آج تک پانی مل سکا ہے؟ وہاں کی خواتین پانی کے گڑھے سر پہ اٹھا کے ان کے سر کے بال ختم ہو گئے. وہاں کے لوگوں کے آپ حالات جا کر دیکھیں نا. یہاں پہ تو وی آئی پیز کا ملٹری روڈ پہ آنا جانا ہے، یہ تو روڈ دلہن کی طرح آئے دن سجایا جاتا ہے. کیا آپ نئے گوڑ میں چلے جائیں، آپ نئے پنڈ میں چلے جائیں، آپ قریشی گوڑ میں چلے جائیں، المدینہ کالونی میں چلے جائیں، میں کون سی شہر کے آپ کو علاقے کے نام بتاؤں، آپ چلے جائیں وزٹ کریں. وہاں پہ کل ہم نے نئے پنڈ میں وزٹ کیا تو ایک گلی میں پوری پانی سے بھری ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے ہم کیسے باہر نکلیں، کس طرح نماز پڑھنے؟ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہم بچے ہمارے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ سکھر شہر کا حال ہے. اور یہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے، یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے سکھر کو پیرس بنا دیا ہے. تو پلیز آپ صحافی بھائی بھی جا کر کندرا شہر کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ وزٹ کریں، سکھر شہر کی گلیاں وزٹ کریں، سکھر شہر کے اسکول وزٹ کریں جو انہوں نے پیرس بنایا ہے، وہ بھی دنیا کو دکھائیں کہ ہاں واقعی انہوں نے سکھر کو پیرس تو نہیں بنایا، ایک کھنڈرات بنا دیا ہے. ایسا صاحبہ یہاں پر وہ حکمراں جماعت مل رہے ہیں اور ماضی میں آپ کو تھریڈ بھی ملے، FIR بھی ہوئی، لیکن آپ ڈری نہیں. اب تو الیکشن میں ان سے مقابلہ کر رہی ہیں آپ. ایک طرف شاہ کا بیٹا ہے تو دوسری طرف شاہ کا داماد ہے، تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ بالکل ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہوں، ان بندوں سے نہیں ڈرتی. یہ بندے کچھ بھی نہیں ہیں. جو پیدا کرنے والی رب کی ذات ہے تو انسانوں سے کیا ڈرنا چاہیے. اسی لیے تو میں آگے نکلی ہوں. میں لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں عورت ہو کر کسی سے بھی نہیں ڈر رہی، کوئی کتنا بھی طاقتور ہے، جیسے آپ نے بتایا ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، گاڑیاں بھی بہت ہے، پاور بھی ہے، پولیس کا پاور بھی ہے اور اداروں کا پاور بھی ہے، مگر پھر بھی میں نہیں ڈر رہی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نکلی ہوں تو ہر گھر کی بیٹی نکل سکتی ہے، ہر گھر کا بیٹا نکل سکتا ہے، وہ ان ظالموں کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھوکھلے ہیں، یہ صرف پولیس کے پاور پہ چل رہے ہیں، یہ صرف اور صرف عوام کے پاور پہ چل رہے ہیں. اگر عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تو یہ زیرو ہیں. اچھا، تو آپ ورک پہ جاتی ہے تو آپ کے ووٹرز کو کوئی تھریڈس یا داندلی کا کوئی آپ کو خدشہ؟ داندلی کا تو ظاہر سی بات ہے خدشہ ہے، بالکل ہے، کیونکہ مشینری بھی ان کی ہے. اب دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں کے فارم ریجیکٹ کیے گئے، اور یہ تو اپنی طرف سے ہر طرح کے حربے استعمال کریں گی. تو آج کل ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اب لوگ ان کے پاس جو ہے پروگرامس میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے پروگرام نہیں رکھ رہے. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے اسٹیکر کے ساتھ ساتھ ایک آٹے کی بوری ان کو دے رہے ہیں. اب کتنی شرم کی بات ہے
کہ ووٹ لینے کے لیے کبھی یہ بریانی کا باکس دیتے ہیں لوگوں کو، اب جو ہے اب آٹے کی بوری دے رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیکر بھی لیں اور آٹے کی بوری بھی لیں. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب کبھی کس چیز پہ یہ ووٹ مانگتے ہیں، کبھی کس چیز کے لیے ووٹ مانگتے ہیں. جیسے آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیسہ اتنی طاقت نہیں رکھتا جتنی طاقت عوام کا ووٹ رکھتا ہے، کیونکہ عوام کے ووٹ سے ہی ہم لوگ جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. عوام کی ووٹ کی ہی پاور سے جو ہے ہم ایم پی ایم این ایس بنتے ہیں، ہم منسٹر بنتے ہیں. اگر عوام ہمیں ریجیکٹ کرے گا تو ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہوں گے، ہم بھی منسٹر نہیں بن سکتے. تو لوگوں ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، عوام جو ہے عوام ہی سب کچھ ہے. عوام بڑی طاقت رکھتی. کیا بوری پہ لوگ ووٹ دیں گے؟ آپ کو ووٹ نہیں ملے گا؟ میں نہیں سمجھتی، کیونکہ لوگ اپنے ضمیر کا سودا کبھی بھی نہیں کریں گے. اور سکھر کا عوام باشعور عوام ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں لوٹنے کے علاوہ، ہمیں جھوٹے دلاسے دینے کے علاوہ، ہمیں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. ہمیں نہ اچھی صحت مل سکی ہے، نہ اچھی ایجوکیشن مل سکی ہے، نہ سکھر کو صاف پانی مل سکا ہے، نہ ہی ہمارے جو ہے ڈینیج سسٹم سکھر کا بہتر ہو سکا ہے. اگر ابھی بھی سکھر کے لوگ ایسے لٹیروں کو ووٹ دیں گے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ان لٹیروں کا قصور ہی نہیں ہے، سکھر کی عوام کا قصور ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف تمام جماعتیں ایک ہو گئی ہے. مسلم لیگ نواز، ایم کیو ایم، مسلم لیگ فے، جے یو آئی، جی ٹی اے میں جو جماعتیں ہیں وہ بھی ایک ہو گئی ہیں. تو آپ مد مقابلے پاکستان پیپل پارٹی کے، آپ نے وہ ٹکٹ کے حوالے سے ان تمام جماعتوں سے رجوع کیا، رابطہ کیا؟ اگر آپ کو ٹکٹ مل گئی، کیونکہ آپ عوام کی بھی فیوریٹ ہیں، تو ہو سکتا ہے پارٹی کا بھی اٹیک ہوتا تو آپ جیت جاتی، یہ کنفرم تھا. اب تو آپ مقابلہ کر رہی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو کسی پارٹی کا ٹکٹ ہونا ضروری ہے. اگر عوام آپ کو پسند کر رہا ہے، کیونکہ ووٹ تو عوام نے دینا ہے نا، کسی پارٹی نے تو نہیں دینا ووٹ. اور عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی جیت ہے. اور یہ بات کہ یہ ہے کہ لوگ تو کروڑوں روپے بھر کے آئیں ٹکٹ لے کے، کوئی 50 کروڑ بھر کے آیا ہے تو کوئی 70 کروڑ بھر کر آیا ہے. اب ہمارے پاس تو 50-70 کروڑ عوام ہے، ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے تو ہم پارٹی کے لیے ٹکٹ کے لیے خرچہ کریں گے. اگر یہی پیسہ ہم عوام کے اوپر کیوں نہ خرچ کریں، ہم پارٹی کے لیے کیوں خرچ کریں؟ ہمیں عوام کے لیے ہم آئے آگے، تو مجھے امید ہے عوام ووٹ ہمیں ضرور دے گی. فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی پارٹی کے ہاتھ میں. الیکشن سے دستبردار ہونے کے لیے آپ کو کوئی آفر، کوئی تھریٹس؟ بالکل مختلف آفرز ہو رہی ہے، مگر انشاءاللہ میں اپنے فیصلے پہ اٹل ہوں. میں الیکشن لڑوں گی کیونکہ میں عوام کے لیے نکلی ہوں. اور لوگ تو جھوٹی افواہیں بھی چلا رہے ہیں. جب ہماری فیمیل کیمپین کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کہ وہ انہوں نے جو ہے الیکشن سے ہاتھ اٹھا لیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں پہلے بھی کھڑی تھی، اب بھی کھڑی ہوں. انشاءاللہ ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ میں ڈٹ کے کھڑی ہوں. میرا ایک ہی مقصد ہے، عوام سے خوف ختم کرنا اور ان ظالموں کا مقابلہ کرنا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کسی مزدور کی بیٹی بھی ان کا مقابلہ ضرور کرے گی. جیت کر کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ فی الحال تو یہ نہیں سوچا کہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. مجھے تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر مجھے موقع ملا تو میں اسمبلی میں جا کر اپنے عوام کے لیے لڑوں گی، ان کے رائٹس کے لیے، اور ان کے جو بھی رائٹس ہیں ان کو لے کر دوں گی. خاص طور پہ سکھر کی خواتین کے لیے، سکھر کی یوتھ کے لیے میں کام کروں گی. جو ہمارے ہاں اکثر جو ہے نوجوانوں کی میرٹ کی دھچیاں اڑائی جاتی ہیں، نوجوانوں کو میرٹ پہ جابس نہیں ملتی. آئے دن نوجوان ہمارے ڈگریاں لے کر گھومتے رہتے ہیں اور ڈگریاں جلاتے رہتے ہیں. ہماری خواتین جو انہوں نے ان کو بیکاری بنا دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ان کو اس بھیک مانگنے سے بچائیں. ان کے لیے انڈسٹریاں لگائی جائیں تاکہ وہ اپنے عزت کی روٹی کما سکیں. آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے، کیا منشور ہے، کیا ویژن ہے ووٹرس کے لیے؟ ہمارے پاس یہی منشور ہے کہ ہم عوام کے لیے نکلیں، عوام ہمارا ساتھ دے. ہم اپنے عوام کو بہتر ایجوکیشن دیں گے. خاص طور پہ ہم اپنے اسکول کی جو بلڈنگس ہیں، جو بچوں کو فرنیچر نہیں دیا جاتا، اور ہم اسکول کو جس طرح اور اسکول ہے پرائیویٹ اسکول کے اسٹینڈرڈ ہے، اپنے گورنمنٹ اسکول کو اس طرح کا اسٹینڈرڈ دیں گے تاکہ جو منسٹر کے بچے ہیں وہ بھی اس گورنمنٹ میں آج کل ایجوکیشن حاصل کریں. اور ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر بنائیں گے.
ہم اپنی ہیلتھ کو اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ جو یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل بنی ہوئی ہے وہ ہاسپٹلس بند ہو جائیں، اور جو باہر ملک جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کروانے کے لیے۔ اور دوسری بات، جو سکھر کا پانی ابھی تک سکھر کے عوام کو صاف پانی نہیں مہیا ہو سکا، سکھر کے پانی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ وہ ڈینیج سسٹم اور جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو اس وقت ہائی جیک بنائے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے اداروں کو صاف بنانا چاہتے، شفاف بنانا چاہتے، تاکہ وہاں پہ عام شہری بھی جائے تو اس کو بھی وہی رسپیکٹ ملے جو کسی سفارشی بندے کے تھرو جاتا ہے، یا کسی کوئی ایم پی ایم این اے جاتا ہے جو اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ ادارے عوام کے لیے ہیں، تو عوام کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، نہ کسی سفارشی بندے کو۔ بہت شکریہ شائستہ بلوچ صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ملک کی تاریخ دیکھیں یا دنیا کی تاریخ دیکھیں تو اس میں خواتین کا بڑا رول رہا ہے، اسلامی تاریخ میں بھی خواتین کا بڑا کردار رہا ہے، مزاحمت کار ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس وقت اس دور میں حکومتی جماعت کے خلاف ایک نہتی لڑکی، ایک اکیلی لڑکی سکھر میں الیکشن لڑ رہی ہے، وہ ہے شائستہ بلوچ، جو اپنی جیت کے لیے بھی پر امید ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان ساحل جوگی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔